بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ صحیح بخاری اور مسلم میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ کرام رضوان علیہ السلام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی بات بات پر قتل کر دیا کرتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے ہاں جانا ہے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے سرگردہ پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر اپنا مسئلہ بیان کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ میں نے 99 انسانوں کی جان لی ہے۔ تو یہ عابد شخص کو اس بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ اس نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان لے سکتا ہے، اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی۔ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، تو اس شخص نے غصے اور جلال میں اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح سے اس شخص نے 100 افراد کا قتل کیا، مگر اس کے دل میں پھر بھی یہ احساس باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل تو ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر سے معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر معلوم کروں گا، وہی میرا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ آخر لوگوں نے اس کو بتایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کے معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کا سارا حال بیان کیا اور 100 آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا، سارا معاملہ بیان کیا کہ آپ بتلائیے کہ توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہ گار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی راستہ ہے؟ تو اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا تو اس نے بتایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں کیا رکاوٹ ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہ گاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا رستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گئے اور اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا فیصلہ ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے معافی مانگ چکا ہے۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق صرف ہم کو ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، پوری زندگی گناہوں میں گنوا دی۔ اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ روایت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں طرف کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر دیکھ لی جائے کہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جا رہا ہے وہاں کی مسافت، لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابل میں صرف ایک بالش قریب ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ اس مقام پر اس کو لے جایا جائے جہاں کی بالش قریب ہے۔
اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نہایت معاف کرنے والا ہے۔ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمارے گناہ کبھی معاف نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نہایت معاف کرنے والا، اگر ہم سچے دل سے اپنے اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں تو بے شک ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔